السلام علیکم جی. آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں. تو پریزنٹ کیس آپ کے سامنے چل رہے ہیں اور جو اس وقت سب سے زیادہ جو پرابلم جو ہمارے ملک میں بھی ہے اور باقیوں میں بھی ہے، لیکن ہمارے ملک میں کچھ زیادہ ہی ہے، وہ ہے کووڈ-19. بہت بڑا مسئلہ ہے ایک. اب میں اس کے بارے میں اس کی ویڈیو بنانے کا مقصد کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ بھی کرنا ہے کہ کووڈ-19 کا حل ابھی تک کیوں نہیں نکلا. 1.5 سال، تقریباً 2 سال یا 3 سال ہو چکے ہیں. جو ویکسینیشن بنائی گئی ہے وہ چائنا کی طرف سے آئی ہے اور اس وقت تک ہماری ریسرچ فیلڈ میں کچھ ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ریسرچ ہوئی ہے اس کے بارے میں یا کوئی ویکسینیشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے. ابھی تک تو اس کا کوئی بھی فیکٹس اور فگرز نہیں آئے اور کوئی بھی آئیڈیا ابھی تک تو نہیں آیا. اب اگر آپ دیکھیں کہ اس چیزوں کا کووڈ آیا ضرور ہے، بیماری ہے، ایک ڈیزیز ہے، ایک پینڈیمک ہے، وبا پھیلتی بھی ہے، لوگ اس کے بارے میں سدھر بھی جاتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں، ڈفرینٹ قسم کے اس کے حل بھی نکالتے ہیں. ہم ایک واحد کنٹری ہیں کہ جہاں پہ حل کے بارے میں کوئی سوچا نہیں جاتا کہ اس پرابلم کو سالو کیسے کیا جاتا ہے. تو پھر اس کے حوالے سے 2 چیزیں یا 3 چیزیں نظر آتی ہیں. وہ یہ نظر آتی ہیں کہ یہ جو آپ کا میڈیکل پینل ہے جس میں آپ کے ڈاکٹرز بھی شامل ہیں اور جو ریسرچ کرتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے، کیا وہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ ویکسین خود جو ہے وہ ڈسکور کر سکیں، خود بنا سکیں. آلدو اٹ از اے ڈیفیکلٹ کام، ورک تو ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یار چائنا نے بھی تو کیا ہے نا. ٹھیک ہے، سائیڈ افیکٹ ٹھیک ہے اس ویکسینیشن میں بھی ہوں گے، ویکسین میں بھی ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کام ہی کرنا چھوڑ دیا ہے. کام تو انہوں نے کیا ہے. تو اگر ہم اپنا دیکھیں تو ہمارے میڈیکل پینل میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. وزیر اعظم صاحب بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ رول ہوتا ہے، یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے ویکسین منگوانی ہے کہیں سے. تو بھائی شرم آنی چاہیے آپ کو بھی کہ آپ کا جو میڈیکل پینل بیٹھا ہوا ہے، آپ ان کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ یار وہ ہمیں ویکسین جو ہے وہ پرووائڈ کر کے دے. وہ کس وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں. میں نے ڈاکٹر فیصل سلطان کی بھی سنی ہے بات، ڈفرینٹ جو بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں ان کے. انہوں نے کہا جی 2-4 چیزوں کا احتیاط کریں، سینیٹائز کریں اپنے آپ کو، ماسک پہنیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں. مجھے یہ بتاؤ، ایک کامن مین کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ماسک پہننا ہے، اس نے اپنے آپ کو سینیٹائز کرنا ہے. آپ ڈاکٹر بن کے، ٹھیک ہے، جس کا ایک فیلڈ ہے، جس کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں تو اس کو کوئی ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے. یہ کامن مین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ماسک پہننا ہے اور اسے سینیٹائز کرنا ہے اپنے. ٹھیک ہے، ویسے ہی شرم آنی چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. اب ہم ویکسین بنا کیوں نہیں سکتے؟ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمارے ایون جو ڈاکٹرز ہیں اور جو میڈیکل سائنٹسٹ ہیں وہ اس کیپیبل ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر لیں. اٹ از ناٹ کیپیبل. قصور نہیں ہے ان کا، وہ کیپیبلٹی ہی نہیں رکھتے. پھر ہم کہتے ہیں جی نہیں جی وہ چائنا میں یہ ہے، دوسرے ملکوں میں یہ فیسلٹیز ہیں. بھائی فیسلٹیز ہوں بھی تو یہ کسی قابل نہیں ہے، یہ کسی بھی قابل نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں یہ تب بھی نہیں بنا سکتے. کیوں؟ آپ کا سسٹم ہی اچھا نہیں ہے.
جس سسٹم سے یہ آتے ہیں یا ڈاکٹر بنتے ہیں یا میڈیکل سائنٹسٹ بن رہے ہیں وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, وہ بالکل ہی غلط ہے. اب میں اس کی ایگزامپل دے سکتا ہوں. میں اب بات دوسری ڈفرینٹ طریقوں میں چلے جانی ہے. ابھی بات ہم جا رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم سے, جس سسٹم سے یہ لوگ آتے ہیں آگے, جس میں ڈفرینٹ ڈاکٹرس بھی بنتے ہیں, MBBS ڈاکٹرس بھی بنتے ہیں, جن کو بہت اچھی یونیورسٹی میں بھی جاب ملتی ہے, جو بہت اچھی یونیورسٹی میں پڑھتے بھی ہیں, اس کے باوجود ایک پینڈیمک میں آپ کو کوئی اچھی ویکسین نہیں بنا کے دے سکتے. اس کا مطلب وہ اچھے ہیں ہی نہیں, ان کا سسٹم جس سے وہ نکل کے آئے ہیں وہ بھی غلط ہے, فالٹی ہے. کیوں غلطی ہے؟ میں بھی FSC کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہمارے یہاں MBBS میں جب ایڈمیشن لینے جاتا ہے نا تو دیکھا جاتا ہے 93% کس کے, 95%, 97%, 99%. اتنے مارکس ہونا لازمی ہونے چاہیے. تو آپ کو KE میں داخلہ ملتا ہے جو کہ پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹی ہے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. 91% سے اوپر ہونے چاہیے جی مارکس, میرٹ ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتاؤ 91% میں انگلش کے مارکس بھی ہوتے ہیں, 91% میں یا 90% میں اس کے اردو کے مارکس بھی ہوتے ہیں, 90+% میں اسلامیات کے مارکس بھی ہوتے ہیں, 90+% میں اسی پرسنٹیج میں مطالعہ پاکستان کے بھی مارکس ہوتے ہیں. لیکن ایک میڈیکل فیلڈ میں زیادہ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ بایو کی. کیمسٹری کی بھی نہیں ضرورت ہوتی. چلیں سائنسز کو تو آپ علیحدہ چھوڑ دیں نا, وہ تو امپورٹنٹ ہے. ان 4 چیزوں کی تو ویسے ضرورت نہیں ہے میڈیکل فیلڈ میں, اور ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ان کے مارکس بھی جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اب 2 اسٹوڈنٹ ہیں, ایک کے 450 مارکس ہیں اور اس کے بایو میں 70 نمبر ہیں, اور ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے جس کا 400 نمبر ہے لیکن بایو میں 80 نمبر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کو کتنی بایو آتی ہے آپ پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے اس میں سے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو 4 کتابیں ان کا تو میڈیکل فیلڈ میں ویسے ہی کوئی عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی امپورٹنس اپنی ہوگی لیکن ایز اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, تو اس کو تو ختم رکھنا چاہیے. اس کے جو نمبرز ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے, میرے حساب سے تو نہیں ہونے چاہیے, تاکہ جو زیادہ توجہ ہے نا اسٹوڈنٹ وہ اپنی فیلڈ کو ہی دے سکے جو کہ اس کی بایو ہے. دوسرا اس کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو پیپر ہے نا وہ کنسیپچول ہونا چاہیے. اس میں وہی بچہ نمبر لے جو پوری سمجھ کے آیا ہے چیزوں کو, جس کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے, کنسیپچولی پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ان کو جانتا ہے. کنسیپچول کوسچن ہونے چاہیے, تھنک ٹینک کے حوالے سے بھی کوسچن ہونے چاہیے, اور کچھ ایبلٹی آف اس کی ذہن کو چیک کرنے کے لیے بھی کوسچن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن مین ہونا چاہیے کہ بایو میں کتنے ان کا کانسیپٹ ہے. پھر جب وہ اس کو مطلب اس کو آپ کہہ لیں کہ کلیئر کرتے ہیں تو ان کے بعد انہی اسٹوڈنٹ کا جو FSC کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ایک انٹرویو ہونا چاہیے, اور اس میں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے کیا FSC کے اس وقت تک آپ نے کوئی چیز میں ریسرچ کی ہے, کسی ٹاپک پہ آپ نے ریسرچ کی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو جن کا لیول اوپر ہوگا آپ یقین جانیں وہ اگر آگے آئیں گے, اگر وہ کنسیپچول اسٹوڈنٹ آگے آئیں گے تو ہمارا جو ملک ہے نا, کنٹری ہے, اس میں ڈفرینٹ قسم کے وہ پرابلمس بھی حل کر سکتے ہیں. وہ کسی بھی چیلنج سے گزر بھی سکتے ہیں کیونکہ دے آر کنسیپچول. ٹھیک ہے, اور سوچنا, تھنکنگ کرنا, تفکر کرنا ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے. جب وہ KE میں آئیں گے, وہ کنگ ایڈورڈ میں آئیں گے تو آپ کو زمین اور آسمان کا ایک فرق نظر آئے گا. جو اب آ رہے ہیں نمبروں کے ساتھ 95% کے ساتھ, 93% کے ساتھ جو آ رہے ہیں, یا جو کنسیپچولی آ رہے ہیں جن کا ایک انٹرویو ہوا ہے
جن کو پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی ریسرچ کی ہے. تو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ ان اسٹوڈنٹ کو آگے لے کے آئیں. ایک تو آپ کا پیپر ہونا چاہیے جو کہ ویری کنسیپچول ہو. ٹھیک ہے, جو کہ ویری کنسیپچول ہو پیپر. اس کے بعد اگر وہ اسٹوڈنٹ کلیئر کرتا ہے اس کو, جس نے بالکل سمجھ کے کیا ہے نا, پڑھا ہے, پیپر ویسا ہونا چاہیے جس نے بالکل سمجھا ہے نا وہی کلیئر کر سکے. اس کے بعد اس کا ایک انٹرویو ہونا چاہیے جس میں یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے اب تک کسی ٹاپک میں ریسرچ کی ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا, اس سے اسٹوڈنٹ کو پڑھیں گے تو وہ اتنا ہی, لیکن تفکر کے ساتھ پڑھیں گے, سوچ کے ساتھ پڑھیں گے, کنسیپچولی پڑھیں گے. نمبر کافی نہیں ہوتے, اس سے آپ اچھے اسٹوڈنٹ نہیں نکال سکتے اگر آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, ہاں پیراسائٹس آپ ضرور پیش اس طرح بناتے ہیں. پیراسائٹ سے میں مراد کیا ہے کہ آپ اتنے نمبروں والے اسٹوڈنٹ نکالتے ہیں, پھر ان کو ایک اچھی یونیورسٹی میں لے کے جاتے ہیں, پھر ان کے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے ملک کا, لیکن بدلے میں آپ کو وہ ایک ویکسین نہیں بنا کے دے سکتے. کیا فائدہ اتنے نمبروں کا؟ اس کی بجائے وہ اگر بندہ جو کہ کنسیپچول ہے, جو چیزوں کو سمجھ کے آگے آیا ہے, جس نے ریسرچ کر کے وہ آگے آیا ہے, ایف ایس سی سے اس کو ریسرچ کا شوق ہے, جو چیزوں کو ہینڈل کرنا جانتا ہے. ہینڈل سے مراد کہ کوئی بھی قسم کا اس کو ریسرچ پیپر دے دیا جائے وہ اس پہ ریسرچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسے ڈاکٹرز پیدا ہوں, اگر ایسے سائنٹسٹ ہماری میڈیکل فیلڈ میں آئیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پرابلم شاید ہمیں نہ آتے, اور ہماری جو سائنس کے حوالے سے جو پروگریس ہے نا وہ بہت زیادہ انکریز کر جاتے. تو ہمارا سسٹم ہی بہت غلط ہے, جس وجہ سے ہم اس پرابلم کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف تو عذاب ہے ہی, لیکن سم ٹائم جو وبا ہوتی ہے وہ آپ کے کسی سسٹم کو بھی ایکسپوز کر رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کووڈ نے آپ کے میڈیکل ریسرچ کو, آپ کے میڈیکل سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کو بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ان پہ, لاکھوں روپے ایک ڈاکٹرز کی منی ہوتی ہے, انکم ہوتی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں وہ آپ کو کچھ نہیں دے رہا. آپ کا ملک جس پہ تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں بند ہیں, لیکن ان کا ابھی تک کوئی کام نہیں آیا. افسوس سے یہ پورے کا پورا جو میڈیکل سسٹم ہے ایکسپوز ہو گیا ہے.